بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی 42 نمبر آیت کریمہ ہم سب پڑھ رہے تھے، اور اللہ تعالی نے اس میں یہودیوں کے متعلق اور بنی اسرائیل کے علماء کے متعلق جو دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ تلبیس حق بالباطل، کہ وہ حق کو اس میں باطل ملا دیتے تھے، گڈمٹ کر دیتے تھے، اور دوسرے کتمان حق یعنی صحیح چیز کو چھپانا۔ اور اللہ تعالی کی مہربانی اور اس کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے جو قرآن پاک میں چند ایک مقامات اپنی ناقص بساط اور ناقص علم کی حد تک ہو سکتے تھے، وہ 6 مقامات آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ یہ 6 طرح کے الزامات ہیں جو قرآن پاک ان پر لگاتا ہے، اور یہ صرف الزام ہی نہیں ہے بلکہ جرم ہو گئے ثابت، کیونکہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی ایسی چیزیں آ گئی ہیں۔ آخری بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو مروڑ کر تورات کو پڑھتے ہیں، اور اس کا اصل تو بات یہ تھی کہ کہیں ان یہودیوں کی لینگویج اور ان کی زبان، اور جب یہ ان چیزوں کو پڑھتے تھے اس زمانے میں تو وہ ریکارڈ ہوئی بھی ہوتی تو آج کوئی سن سکتا کہ یہ چیز تھی، اور اس طرح یہ لوگ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ ایک عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ آواز ختم نہیں ہوتی، اور دنیا میں کبھی سائنس اتنی ترقی کر جائے گی کہ اس میں یہ چیز آئے گی کہ جو پرانی آوازیں ہیں وہ بھی کیچ کی جا سکیں گی۔ تو خدا کرے کبھی ایسا واقعی ہو جائے تو کتنے ہی دنیا میں ظالم ہیں جو زبانوں کو مروڑ تروڑ کر اور کس طرح سے لوگوں کے حق غصب کرتے تھے، تو اس میں جو آوازیں آئیں گی پھر پتہ چلے گا کہ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، جو قرآن نے کہا ہے کہ زبانوں کو مروڑتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے۔ اور زبان آواز تو ریکارڈ ہوئی نہیں، باقی ان کی جو حرکتیں تھیں اس کی ایک گواہی تو خود قرآن نے دی، اور قرآن نگران ہے، نگہبان ہے ان سب چیزوں پر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ راعینا کو رائینا پڑھتے تھے۔ اور دوسری بات جو اس وقت آخر پہ چل رہی تھی وہ یہ کہ ہم نے عرض کیا تھا تورات سے بھی ہم آپ کو مثال اس کی دکھائیں گے کہ ایک ہی نام کو یہ کس طرح تبدیل کرتے تھے، کبھی کچھ پڑھتے تھے کبھی کچھ پڑھتے تھے، محض اس لیے کہ لوگ دھوکے میں رہیں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی چیز ہے، کوئی چیز ہے، اور اس کی جو تعویلات اب انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی بے سود ہے۔ اس سلسلے میں آپ قرآن پاک کی اس بات کو یاد رکھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے ہیں، تشریف لے گئے ہیں، ہجرت کی انہوں نے، اور ایک مقام پر پہنچے اور وہاں پہ کچھ بچیاں اپنی ریوڑ کو پانی پلا رہی تھیں، اور وہ لوگ بہت زیادہ تھے، اور پانی پینے کے لیے انہیں اس ہجوم کے چھٹنے کا پلانے کے لیے پانی اس ہجوم کے چھٹنے کا انتظار کرنا تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے، انہوں نے لوگوں کو ہٹایا اور ان خواتین کی مدد کی، اور پانی پلا کر جانوروں کو جب وہ واپس لے کر گئی ہیں تو ان کے والد نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا، تم لوگ جلدی کیسے آ گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا وہاں ایسے ایک آدمی کو دیکھا ہے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، اور بہتر آدمی جو آپ اپنا نوکر رکھ سکتے ہیں وہ ہونا چاہیے جس میں قوت بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ امانت دار بھی ہو۔ ہم نے یہ چیزیں اس میں دیکھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام نے بلایا۔ یہ آدمی کون تھے ان لڑکیوں کے والد محترم؟ مفسرین کا اس پہ اگرچہ اختلاف تھوڑا بہت ہے، مگر ایک جماعت پوری ایسی ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی روایت مان کر ہم کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بلایا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، اس شرط پہ کہ آپ 8 سال ہمارے پاس گزاریں گے، اور اگر آپ 10 سال گزاریں تو یہ آپ کی طرف سے ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ جو واقعہ ہے اس کو تورات میں بھی انہوں نے نقل کیا ہے۔ ہمیں اس میں صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ دیکھیے لئی کیسے ہوتی ہے، زبان کیسے بدلتی ہے، الفاظ کیسے تبدیل کیے جاتے ہیں۔ آکسوڈس کے
2 چیپٹر میں 16th سینٹنس انہوں نے وہاں اس کا تذکرہ آیا ہے، اور آکسوڈس کا جو 2 چیپٹر ہے اس کے 16th سینٹنس کا بالکل آغاز جہاں سے ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں ناؤ دا پریسٹ آف مڈین ہیڈ 7 ڈاٹرز. مدین کے جو مبلغ تھے، یہ خیانت ہوئی نا، اللہ کے نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے بتایا کہ وہاں کے جو پریسٹ پادری تھے ان کی 7 بیٹیاں تھیں. اینڈ دے کیم ٹو گیٹ واٹر فار دیئر فادرز فلاک، اور وہ اس لیے آئیں کہ ان کے والد کا جو ریور تھا جانوروں کا اسے پانی پلائیں. 17th سینٹنس میں کہتے ہیں اینڈ دا کیپرز آف دا شیپ کیم اپ اینڈ ور ڈرائیونگ دیم اوے، اور جو باقی چرواہے تھے وہ آئے اور انہوں نے ان لڑکیوں کو پیچھے ہٹا دیا. بٹ موزز گاٹ اپ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اینڈ کیم ٹو دیئر ہیلپ، اور وہ تشریف لائے تاکہ ان لڑکیوں کی مدد کریں. واٹرنگ دیئر فلاک فار دیم، اور ان کے لیے ان کے اس ریوڑ کو پانی پلائیں، ریوڑ کو سیراب کریں. اینڈ وین دے کیم ٹو ریول، جب وہ ریول کے پاس گئی، دیئر فادر، وہ ان لڑکیوں کے کیا تھے؟ والد تھے. تو ریول جو یہاں کہہ رہے ہیں یہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو ایک روایت ہمارے ہاں آئی ہے. ہی سیڈ ہاؤ از اٹ دیٹ یو ہیو کم بیک سو کوئکلی ٹوڈے، یہ کیسے ہو گیا کہ میری بچیوں آج تم اتنی جلدی واپس آ گئی. تو یہ جو ریول کا لفظ ہے یہ یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے انہوں نے استعمال کیا. اس سے معلوم ہوا کہ وہ ریول کی بیٹیاں تھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان خواتین میں سے کسی سے اگر شادی کرتے ہیں تو یہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کیا ہوئے؟ سسر ہو گئے. آگے اسی کا 3rd چیپٹر دیکھ لیجئے آپ، بالکل اسی کے نیچے آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں اس کے آغاز میں ناؤ موزز واز لوکنگ آفٹر دا فلاک آف جیتھرو. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو پانی پلایا تھا ریوڑ کو، اس ریوڑ کے بعد دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کیا چیز ہے. کس کا یہ فلاک تھا؟ فلاک آف جیتھرو. جیتھرو کا فلاک تھا. وہاں پر ریول کا لفظ ہے اور یہاں پر جیتھرو کا لفظ ہے. ہز فادر ان لا، جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فادر ان لا تھے، سسر تھے، دا پریسٹ آف میڈین، اور وہ مدین کے مبلغ تھے، پریسٹ تھے وہاں کے، عالم دین سمجھ لیجیے. اینڈ ہی ٹک دا فلاک ٹو دا بیک آف دا ویسٹ لینڈ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو ریور تھا اسے بیابان میں لے گئے. اینڈ کیم ٹو ہورب، اور وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوراب کے پہاڑ پہ تشریف لائے، دا ماؤنٹین آف گاڈ، جو کہ خدا کا پہاڑ تھا. آگے ان کی نبوت کا قصہ بیان کرتے ہیں. ہمیں تو ان 4 فکروں سے بس صرف ایک چیز بتانی ہے آپ کو کہ اوپر اسی شخص کا نام یہ لکھ رہے ہیں کہ ریول تھا، اور نیچے اسی کا نام لکھ رہے ہیں کہ جیتھرو تھا یا یترو تھا، جو بھی سے تلفظ کر لیں، لیکن دونوں جگہ یہ نام جو بدل رہے ہیں یہ ہے لئی، یعنی ان الفاظ کو تبدیل کرنا، زبان کے بل بوتے پہ کبھی کچھ کہنا کبھی کچھ کہنا، یہ اس کی مثال ہے. اور پھر اسی پر جب آپ مزید تحقیق کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے آگے کو ڈکشنری ہے، نیو اسٹینڈرڈ بائبل ڈکشنری، اور بائبل پڑھنے والوں کے لیے یہ کافی مفید ہے. جیتھرو جہاں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، جیتھرو کے ضمن میں وہ کہتے ہیں کہ ا شیخ اینڈ پریسٹ آف دا Kenites, a Midianitish tribe among whom Moses found an asylum on his flight from Egypt. یہ جو ہے جیتھرو، یہ شیخ اور یہ پریسٹ تھے، پادری تھے، یا یہ کہ وہ مبلغ تھے وہاں کے جو لوگ تھے مدین کی بستی میں آباد، ان کے اور ان کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ازائلم یعنی پناہ حاصل کرنے کے لیے آئے تھے. کب؟ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فلائٹ فرام ایجپٹ، جب ایجپٹ سے مصر سے انہوں نے ہجرت کی تھی تو اس وقت ان کے پاس آئے تھے. یہ جیتھرو کے نام پہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ان کا نام تھا، اور آگے چل کر لکھتے ہیں دیر از سم کنفیوژن ایز ٹو ہز نیم
یہ یہاں پر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام ہے اس میں کیا ہے؟ دیر از سم کنفیوژن، اس میں کچھ الجھاؤ ہے. یہ الجھاؤ کیا ہے؟ آگے کہتے ہیں دا جیتھرو اینڈ ریول آر نیمز آف دا سیم پرسن. یا تو یہ ہے کہ یہ دونوں نام ایک ہی شخصیت کے ہیں، اور یا یہ ہے کہ ایک اصل نام ہے اور ایک ان کا مذہبی لقب ہے. یہ تو انہوں نے کی تعویل کہ مذہبی لقب ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں، مگر یہ بتانا مقصود ہے کہ یوں اس طرح تبدیلیاں ہوا کرتی تھیں، اور یہ تبدیلیاں آہستہ آہستہ ناموں کو بدلنا پھر اس کے پیچھے ایک خاص مقصد کار فرما تھا، اور وہ خاص مقصد یہ تھا کہ جس کا نام چاہا داخل کر دیا، جس کا نام چاہا ہٹا لیا، کسی کی تاریخ کسی سے جوڑ دی اور کسی کے واقعات کسی کے ساتھ جوڑ دیے. یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن نے لئی سے بھی تعبیر کیا اور تبدیل سے بھی. تو اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، یہ یہودی اپنی زبانوں کو ایسے استعمال کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کے علماء یوں تبدیلیاں کیا کرتے تھے. یہ تھی 6 باتیں جو قرآن پاک نے انہیں کہا. اور 7ویں چیز کتمان حق، کہ حق کو یہ چھپاتے تھے، حق میں گڑبڑ کرتے تھے. انشاءاللہ اس کے بھی حوالے آ جائیں گے. اسی وجہ سے اللہ کے بڑے نیک بندے اور بڑے پاکیزہ جن کی نبوت پر انہیں اصرار ہے اور سارے بنی اسرائیل کے لوگ انہیں نبی مانتے تھے، وہ بھی ان پہ لعنت کرتے رہے. اور قرآن نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ لوئن علی لسان داؤد، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے لعنت کی گئی بنی اسرائیل پہ، کیونکہ وہ لوگ ان جرائم کے مرتکب ہوتے تھے. تو اس لیے اب دیکھیے اس آیت کریمہ کی تفسیر. یہ تو ایک بحث تھی. 6 باتیں جو قرآن پاک نے ان کے جن بتائے تھے وہ آج ان کی کتابوں سے بھی ثابت ہوتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو حق کو ناحق کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، کیونکہ حق کا اظہار واجب ہے شرعاً، اور حق کا کتمان، حق کو چھپانا یہ حرام ہے شرعاً. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر حق کو چھپائے گا تو وہ انسان حرام کام کا مرتکب ہوگا، الا یہ کہ اس میں بس اتنی بات ہے کہ کوئی ایسی شدید آفت اور مصیبت اسے دیکھنی پڑ جائے اس اظہار حق کے بعد کہ وہ اس کی برداشت سے باہر ہو جائے اور کفر اسلام کا مسئلہ اس کے لیے بن جائے. وگرنہ حق کا کتمان، حق کو چھپانا نہیں چاہیے، اور حق کا اظہار واجب ہے. الفاظ یہ استعمال فرمائیں کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو. اس کا ایک ترجمہ یا تفسیر تو یہ ہو سکتی ہے جسے عرب کہتے ہیں کہ خلط الماء باللبن، کہ پانی دودھ کے ساتھ مل گیا، کسی نے ملایا تو دودھ اپنی جگہ پر قائم تھا خالص، اور اس نے کیا کیا، پانی کو ڈال دیا، دودھ کو بڑھا دیا. تو ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ لوگ حق بات رہنے دیتے تھے اور اس میں باطل جھوٹ شامل کر دیتے تھے. حق بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں. ان سب کو معلوم تھا کہ نبی آخر الزمان جنہوں نے آنا تھا علیہ الصلوۃ والسلام یہی ہیں. باطل کیا ملاتے تھے؟ کوئی جا کے کہتا تھا کہ صاحب یہ ساری باتیں ان میں پائی جاتی ہیں جو آپ ہمیں بتاتے تھے، تو کہتے تھے ہاں اور تو ساری باتیں پائی جاتی ہیں. بات اتنی ہے کہ وہ پہلے تو یہ آیا تھا نا کہ وہ آدمی آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسحاق میں سے ہوگا، بنی یعقوب میں سے ہوگا، یہ بنی اسماعیل میں سے. اس لیے ہم تو نہیں کہتے کہ ساری صفات ان میں پائی جاتی ہیں، حالانکہ انہیں اچھی طرح پتا تھا کہ بنی اسماعیل ہی میں سے علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا. یہاں اس طرح یہ کرتے تھے کہ حق بات کا اقرار بھی کر لیا اور ساتھ 2-4 باتیں ملا بھی دی. اور یا پھر اسے مانا جائے، اس کی تشریح آگے چل کے عرض کرتے ہیں، یا پھر اسے مانا جائے کہ عرب جو کہتے ہیں، کشاف نے، زمخشری نے اچھی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کتبت بالقلم، کہ میں نے قلم کی مدد سے لکھا، قلم کے ذریعے سے لکھا، قلم سے مدد لی اور یہ بات تحریر کی. تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ حق کو گڑبڑ مت کرو باطل سے مدد لے کر،
اور یہ بہت وسیع معنی میں آ جاتا ہے کہ کوئی انسان حق کو مٹانا چاہے اور باطل سے مدد لے، اسے پتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے، اسے پتا ہو کہ یہ غلط بات ہے، اس کے باوجود حق کے ساتھ دشمنی کرے، اور پھر انسان اس باطل سے مدد چاہے اور باطل سے مدد چاہ کر اس حق کو مٹانا چاہے۔ یہ مشرکین مکہ کے پاس گئے تھے بنی اسرائیل کے علماء، اور وہاں جا کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، حتیٰ کہ بدر کے بعد جب گئے ہیں تو احد کے لیے، اور احد کے بعد گئے ہیں تو حدیبیہ کی اگر فتح نہ ہوتی اور حدیبیہ میں صلح نہ ہو جاتی تو انہوں نے تو سرخسی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مبسوط میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ انہوں نے تو پوری یہ پلاننگ کر لی تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر یہ مسلمانوں کو ماریں گے علیہ باللہ، اور باہر سے کفار مکہ حملہ کر دیں گے تو شہر میں دونوں طرف سے مسلمانوں کی گویا کہ پٹائی ہو جائے گی اور مسلمان پٹ کے رہ جائیں گے۔ یہ ہے باطل سے مدد دینا، حالانکہ انہیں اچھی طرح پتا تھا کہ مشرکین مکہ ناحق ہیں اور غلط دین اور غلط چیز پر قائم ہیں، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے اس حال میں چلے گئے۔ اور یہ ہر دور میں ہوا کرتا ہے۔ تلبیس کی جو بات ہے کہ انسان پر اس طرح کر دیا جائے کہ اس طرح دین میں ایسے معاملات پیدا کر دیے جائیں کہ دوسرے پر حق مشتبہ ہو جائے، ہر دور میں ہوا کرتا ہے۔ بہت بڑا فتنہ ہے یہ، اور اللہ تعالی سے خاص طور سے پناہ مانگنی چاہیے ان لوگوں سے بھی جو اس تلبیس کا کام انجام دیتے ہیں، اور ان نظریات سے بھی جو تلبیس کے رنگ میں ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ مذہبی رہنما جو ہوتے ہیں گمراہ، وہ علماء جو گمراہ ہوتے ہیں، وہ مشائخ جو گمراہ ہوتے ہیں، حق بات کا انہیں بھی اندر سے پتا ہوتا ہے سچی بات کیا ہے، لیکن اس سچ میں جھوٹ ملاتے ہیں، اور عام عوام وہ بیچارے تمیز نہیں کر سکتے کہ اس میں کس حد تک سچ ہے کس حد تک جھوٹ ہے۔ ممکن ہے 90% سچ ہو، 10% اس میں جھوٹ ملا دیں گے، اور ممکن ہے 90% باطل ہو اور 10% اس میں سے حق ہو۔ یہ تلبیس ہوا کرتی، اور اس تلبیس میں بڑے بڑے اچھے لوگ جو اللہ کے دین پر چلنا چاہتے ہیں وہ لوگ اپنی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو الگ معاملہ ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ اکثر گمراہی جو ہوتی ہے، یہ گمراہ کرنے والے پیر اور مولوی یہ سب سمجھتے ہیں کہ حق بات کیا ہے اور کون انسان اس دور میں حق پر ہے اور کہاں پہ سچائی کے پر مبنی دلائل ہیں، مگر عوام کو اپنی ریاست کے لیے، اپنی جاہ کے لیے، اپنی عزت کے لیے، دولت کمانے کے لیے، مریدوں کے حلقے وسیع کرنے کے لیے یہ ساری چالیں چلی جاتی ہیں اور یہ سارے پاپڑ بیلے جاتے ہیں۔ التحریر والتنویر میں طاہر ابن عاشور رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی اس کی تفسیر لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ گمراہی کی اکثر قسمیں جو اسلام میں آئی ہیں وہ اسی قبیل سے کہ حق اور باطل میں لوگوں نے گڑبڑ کر دی، اور پھر اچھی مثالیں اس کی انہوں نے دی۔ آپ دیکھیے شروع سے اگر آپ چلیں گے تو یہ جو لوگ مرتد ہو گئے تھے جیسے بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے یہی دعویٰ کیا، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم نے دی ہے زکوٰۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، لیکن ان کے بعد ہم کسی شخص کی پیروی نہیں کر سکتے، بس اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں۔ کتنا دل فریب نعرہ ہے۔ آج بھی بیسیوں گمراہ اٹھ کے کہتے ہیں کہ بس جی ہمیں تو کتاب و سنت کے علاوہ کوئی چیز پتہ ہی نہیں، ہمیں چاہیے ہی نہیں، اور انہیں اتنا بھی نہیں پتا ہوتا کہ سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے۔ کئی گمراہوں کو آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی بس کتاب اور سنت، اور اس سے پوچھو بھائی کہ سنت اور حدیث میں فرق بھی کوئی ہوگا، آپ وہی بتا دیجئے، اتنا بھی نہیں آتا اور دعوے اتنے بڑے۔ انہوں نے عربوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی کو نہیں مانتے جی، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم دیں گے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نہیں دیں گے۔ اور انہوں نے پوری امت کے شرازے کو بکھیرنا چاہا اور پوری امت کو توڑنا چاہا، یہ کہہ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی اطاعت نہیں ہے، حق تھا زکوٰۃ دینا، اس کے ساتھ باطل کا یہ جملہ شامل کر دیا۔ اور اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فراست نہ ہوتی
سچ کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے. انہوں نے کہا اگر ابو بکر نہ ہوتے اور اگر ابو بکر اس وقت فیصلہ نہ کر لیتے ان کے خلاف لڑنے کا تو خدا کی قسم زمین پر نہ لوگ زکوٰۃ دیتے اور نہ خدا کی عبادت کی جاتی اور نہ نماز پڑھی جاتی. اتنا ہولڈ ہو گیا تھا چاروں طرف سے، قبائل میں اتنا فتنہ پھیل گیا تھا کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے ہل گئے تھے کہ خدا بندہ آپ کیا کریں. دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی بات نہیں مانی. بظاہر کتنے خوشنما باتیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنہوں نے امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، وہ کیا دعویٰ لے کر آئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے بالکل اوپر کے کنارے پر بیٹھتے تھے، پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے تو ایک درجہ نیچے ہو گئے، اور عمر رضی اللہ عنہ یا اسی جگہ بیٹھے اور بعض مرتبہ اس سے ایک درجہ نیچے ہو گئے. تو عثمان کو چاہیے تھا کہ بالکل تیسرے درجے میں بیٹھتے. عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر بیٹھنا شروع کر دیا. یہ تو بے ادبی ہو گئی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اگر بے ادب تھے، جس ہستی نے اپنی جان دے دی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سمجھایا اور کہا امیر المومنین آپ مدینہ منورہ چھوڑ دیں وگرنہ لوگ آپ کو شہید کر دیں گے. انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ ہوں، میں اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ترجیح دی ہے. جس نے اپنی جان تک دے دی اس پہ الزام یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ بیٹھے کیوں ہیں جناب. بس یہ ہیں وہ جذباتی نعرے جنہیں استعمال کر کے دین کے ٹھیکیدار اور دین کے مشائخ اور دین کی رہنمائی کرنے والے یوں لوگوں کو گمراہ کیا کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کئی بار کہا کہ یہ وجہ ہے جس وجہ سے میں اوپر بیٹھا ہوں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اور یہ کون سے گناہ کی بات تھی ایسی. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر بیٹھنا یہ ان کی بھی توہین اور پہلے دونوں خلفاء کی بھی توہین کہ جہاں وہ بیٹھتے تھے عثمان وہاں پاؤں رکھتا ہے. کیسا دل فریب مغالطہ ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اور اس کے بعد وہ سب سے زیادہ مظلوم خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا امیر المومنین کا، اور خارجیوں نے ان کے خلاف یہی نعرہ لگایا ان کا لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانی. علی تم کہتے ہو لوگوں کو اکٹھا کرو اور اس میں شورا بناؤ، لوگوں کی باتیں ہم مانیں اور جج مقرر کرو، لہذا ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بات مانتے ہی نہیں. جی تم نے جو ججوں کا کہا ہے نا کہ ججز کی بات ماننی ہے، تم کافر ہو گئے ہو، اسلام سے نکل گئے ہو. پہلے خلیفہ راشد تھے جن کے خلاف کفر کا فتویٰ خود انہی کے زمانے میں ہوا علیاذ باللہ. فتویٰ کیا، جاہل لوگوں کی ایک بکنے کی بات تھی. امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سچی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانیں گے، اور ان کی نیتوں میں فطور ہے، اس سے باطل چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح بات کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، وقت نہیں ہے کہ اس موضوع پہ زیادہ طویل بات کریں. کتنی آیات ہیں قرآن پاک کی جن کی تحریف ہو گئی. پھر پورا فتنہ آیا ایک کہ اس قرآن کا ایک ظاہر میں حصہ ہوتا ہے اور ایک باطن میں ہوتا ہے. باطن پہ چلنا چاہیے، ظاہر تو ایسے ہی ہے. اور انہیں کچھ کا کچھ سے بنا دیا. ان کا پاکی حاصل کرنا چاہتے ہو. قرآن نے جو کہا ہے کہ غسل کیا کرو، پاک ہو جایا کرو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم خدا کی معرفت حاصل کرو. یہ ظاہر میں نہانے سے کیا ہوتا ہے؟ غسل اٹھ گیا. اسی طرح نماز، وہ تو اللہ سے تعلق کا نام ہے، وہ تو لیٹے لیٹے بھی ہو سکتا ہے. ظاہر میں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اور آگئے اخوان الصفا والے، اور پھر اس منصب کو سنبھال لیا انہوں نے جو واز کرتے تھے، اور وہ لوگ جو بغیر علم کے لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتے تھے. 150 برس ہو گیا ان جھگڑوں کو، 200 برس ہو گئے اس بر صغیر میں، یہ فرقہ اور وہ فرقہ، اور ان کے جاننے والے اس وقت بھی جانتے تھے. اور آج ان کے بعد جو تیسری، چوتھی، پانچویں نسل آئی ہے وہ کہتے ہیں صاحب یہ سب سچی باتیں تھیں، خام خواہ لوگوں کو لڑاتے رہے. اب وہ کتابیں لکھتے ہیں، اب تفاسیر لکھتے ہیں، تو ان تفسیروں کو جب پڑھتے ہیں ہم اور رابطہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں صاحب یہ بات کیسے اب لکھ دی؟ وہ کہتے ہیں یار سچی بات یہی ہے، خام خواہ لوگوں کو لڑاتے اور جھگڑوں میں ڈالتے رہے. سوچنے کی بات ہے یہ تلبیس کہاں تک لے کے جاتی ہے اور انسان اپنے دین سے کتنا ہٹ جاتا ہے. یہ سب تلبیس کے کرشمے ہیں جو آج بھی نظر آ رہے ہیں کہ حق بات
اس میں باطل کو ملا دینا اس طرح سے کہ ایک عام آدمی بیچارہ سمجھ ہی نہ سکے کہ اس میں حق کتنا ہے اور باطل کتنا ہے. بس اس سے وہی محفوظ رہ سکتا ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہو اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق رکھتا ہو. قرآن پاک میں اس کی ایک مثال آئی ہے, پیش کریں آپ کو. سورہ انعام میں 8واں پارہ آپ دیکھیے. یہ جو حوالے ہم دیتے ہیں ان کو بعد میں کسی وقت دیکھا کریں آپ, تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ قرآن پاک نے کیا کہا ہے. سورہ انعام کی 8ویں پارے میں 136 نمبر آیت کریمہ کو دیکھیے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا, اور ان لوگوں نے کیا کیا ہے اپنی کھیتی میں سے, اپنے مویشیوں میں سے انہوں نے کیا کیا, حرث اور انعام. حرث کا مطلب کھیتیاں جو پیدا ہوتی ہیں, اور انعام کا مطلب وہ جانور جن کے ریوڑ ہوتے ہیں, گلے ہوتے ہیں. نصیبہ, انہوں نے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا ہے. فقالوا ھذا للہ بزعمہم, اور اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ اتنا حصہ تو اللہ کا ہے, مثلا 10%, 5%, اور پھر کہتے ہیں وھذا لشرکائنا, اور یہ جو باقی حصہ ہے اتنا یہ ہمارے معبودوں کا ہے جن کی پرستش ہم خدا کے ساتھ کرتے ہیں. فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ, لوگوں اور جو حصہ انہوں نے اپنے خداؤں کے لیے رکھا ہوتا ہے اسے اللہ کی طرف نہیں آنے دیتے. وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم, اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ اپنے معبودوں کو دے دیتے. 10% رکھا تھا معبودوں کا, اور فرض کیجئے 5% اللہ تعالیٰ کا رکھا تھا, تو وہ 5 کا 4 ہو سکتا ہے تاکہ 10 کا 11 ہو جائے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 10 کا 9 ہو جائے, 8 ہو جائے اور اللہ کی طرف کچھ چلا جائے. نہ کہتے ہیں مارے جائیں گے, پکڑے جائیں گے اگر اس مہینے, اس سال میں خدا کے ان شریکوں کو کچھ نہ دیا تو بڑے سخت ہیں, پکڑ لیں گے, مار دیں گے, تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. اللہ نے فرمایا ساء ما یحکمون, کیسی بری تجویز ہے ان کی. کذالک وکذالک, اور اسی طرح زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم, بہت سے مشرک تمہیں ایسے ملیں گے جن کی نظر میں ان کے دیوتاؤں نے یا شیطانوں نے یا مذہبی رہنماؤں نے ان کی اولاد کے قتل کو بھی ایک خوشنما چیز بنا دیا ہے, اپنے بتوں کو قتل کر دے ہیں اپنے بتوں کے نام پہ. کتنی چیزیں ایسی ملیں گی ان جاہلوں میں کہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کے نام پر اپنے بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں. کتنے ہی ایسے گنگا اور جمنا میں مگرمچھوں کے ہاں مگرمچھ ہوتے تھے, اور پروہتوں اور براہمنوں کے کہنے پہ اپنے بچوں کو وہاں پر جا کے ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جی ٹھیک ہے یہ کھا جائیں. اور کتنے ہی ایسے اس اسلامی مملکت جسے اسلامی مملکت لوگ کہتے ہیں, وہ اس میں بھی ایسے کئی مل جائیں گے جو اپنے بچوں کو مزاروں پر چھوڑاتے ہیں اور انہیں قطعاً احساس نہیں ہوتا کہ خدا کی یہ کتنی بڑی نافرمانی. اور کتنے ہی ایسے مل جائیں گے جو اپنے مشائخ کے نام پہ, اللہ کے نیک بندوں کے نام پہ کیا کرتے ہیں, سمندروں میں چھلانگے لگا دیتے ہیں, بہا دیتے ہیں. کدھر جا رہے ہیں جناب؟ یہ جا رہے ہیں حضرت کے پاس جا رہے ہیں, فلاں جگہ پہ تشریف لے جا رہے ہیں. کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم, اور اس طرح ان کے معبودوں نے, ان کے دیوتاؤں نے, یا دوسری تفسیر کی گئی ہے ان کے مذہبی رہنماؤں نے, تیسری تفسیر کی گئی ہے شیطان نے, بہت سے مشرکین کی نظر میں ان کی اولاد کی قتل کو بڑا ہی اچھا بنا کر دکھا دیا ہے, لیردوہم, تاکہ وہ انہیں برباد کر ڈالیں. اور اگلا لفظ ہے سننے کے قابل, ولیلبسو, اور کیا ہو جائے, تلبیس ہو جائے, علیہم دینہم, ان پر ان کا دین جو ہے وہ حق اور باطل کا مجموعہ بن جائے, گڑبڑ ہو جائے. یہ ہے وہ تلبیس جس کا ذکر چل رہا ہے نا, کہ اللہ نے فرمایا ولا تلبسوا الحق بالباطل. اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ ان کے مذہبی رہنما شیطان یا جو بھی اس کی تفسیر کر لیجئے ان کے معبود اس لیے کرتے ہیں, وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ, تاکہ ان کے دین کو ان پر خلط ملط کر دیں. اس میں یہ بات کہ اللہ کے نام پہ نظر دینا, اللہ کے لیے قربانی دینا یہ جائز, یہ ٹھیک, بڑی پسندیدہ بات, اور پھر خدا کے ساتھ شرک کرنا یہ ناپسندیدہ بات, دونوں کو ملا دیتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا,
اور اگر اللہ چاہتا تو دنیا میں یہ کام بھی نہ ہوتا. فذرہم، آپ چھوڑ دیجئے جو چیزیں انہوں نے گھڑ لی ہیں. وما یفترون، اور یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں اس چیز کو چھوڑ دیجئے ان پر. یہ عمل کے نتیجے برآمد ہوں گے. عربوں کا دین، اصل دین توحید تھا بنی اسماعیل کا، اور اللہ نے فرمایا اگر اس کی مشیت تکوینی یہی ہوتی تو پھر ایسی ہی چیزیں چلتی ہوتی، اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر دیتا. لیکن اس کی مشیت ایسی ہے کہ اس نے لوگوں کو اختیار دے دیا ہے، اور اختیار دینے کے بعد لوگوں نے یہ کام خود سے شروع کر دیے ہیں. غضب یہ ہے کہ آج کل کے جو رسمی مشائخ ہیں اور مولوی صاحبان ہیں وہ اس میں مصروف ہیں اور لوگوں کو ان کا دین مشتبہ کر کے دکھاتے ہیں، محض اس لیے کہ اپنی گدی چلتی رہے، اپنے باپ دادا کا نام چلتا رہے، اپنا مستق چلتا رہے. اپنا مسلک چلتا رہے. اور اصل دین جو اصل میں اللہ نے کہا ہے اس کو کون پوچھے؟ یہ تو جب آنکھیں بند ہوں گی تب پتا چلے گا. بھائی یہ ساری بحث اور یہ ساری باتیں کھلی آنکھوں تک کی ہیں. جس دن آنکھیں بند ہوئیں اس دن پتا چل جائے گا کہ لوگوں کو گمراہ کرنا اور ان کے دین کو مشتبہ کر کے ان کے سامنے پیش کرنا یہ کس قدر بڑی گمراہی تھی اور خدا نے اس کی کیا سزا دی ہے. حسد ہے وہ یہ کام کراتا ہے کہ حق اور باطل کو گڈمڈ کر دو. اگر حسد نہ ہو تو پھر کوئی پوچھتا ہے مسئلہ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں ہے، مجھ سے زیادہ ایک فلاں مولوی صاحب ہیں وہ جانتے ہیں، ان کے پاس چلے جائیے. کبھی نہیں کہیں گے دل میں آتا ہے خیال کہ فلاں آدمی علم میں ہم سے زیادہ ہے اس کے پاس بھیج دینا چاہیے، لیکن اگر یہ کہہ دیں کہ صاحب ہمیں یہ مسئلہ پتہ نہیں تو وہ ایک طرح کی ہیٹی ہو جاتی ہے نا، ایک طرح کی اپنی سبکی ہو جاتی ہے. یہی تو چیز تھی جسے شریعت نے توڑا تھا، یہی تو اندر کی بات تھی جسے شریعت نے ختم کیا تھا اور بتایا تھا کہ حسد نہیں کرتا. وہ اللہ کے نیک بندے ان کے شہروں میں کوئی خدا کا اچھا بندہ آ جاتا تھا، اپنے مریدوں اور اپنے مقتدیوں کے ساتھ چل پڑتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں آدمی جو آیا ہے وہ علم میں ہم سے کہیں زیادہ ہے، تقویٰ میں کہیں زیادہ ہے، چلو ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، وہاں سے جا کے ان سے فیوزات برکات حاصل کریں گے. اب وہ ساری چیزیں سمٹ گئیں. یہ یہودیوں کی حرکتیں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ دین کو گڈمڈ کر کے پیش کرتے ہیں، تلبیس کرتے ہیں اس میں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اللہ نے فرمایا ہے دیکھو حق کو مٹانے کے لیے باطل سے مدد مت لینا. یا اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ حق کو ناحق کے ساتھ خلط ملط نہ کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اب آئیے اس آیت کے دوسرے جملے میں اللہ نے فرمایا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو مت چھپاؤ. یہاں پر لا کا لفظ نہیں آیا، اس لیے یہ جو تکتم الحق کے الفاظ ہیں ان کو عطف، اس واو کو عاطفہ قرار دے کر اس کو کہا گیا ہے کہ یہ اسی حکم میں ہے جو پیچھے ہے ولا تلبسوا ولا تکتموا. ولا پہلے آگے نا آیت میں کہ ایسے نہ کرو، کیا نہ کرو؟ تلبسوا، گڑبڑ مت کرو، ولا تکتموا، اور چھپاؤ بھی نہیں. تو یہ جو ولا کا حکم ہے وہ یہاں بھی آ جائے گا. جیسے عرب بولتے ہیں محاورے میں اور وہ کہتے ہیں کہ لا تاکل السمک وتشرب اللبن، دیکھیے مچھلی نہ کھائیے گا اور پھر دودھ نہ پیجیے گا. اور اگر لفظ میں الفاظ کا ترجمہ کریں تو پھر یہ ہوگا کہ مچھلی مت کھائیے اور دودھ پیجیے، وتشرب اللبن، اور دودھ پیجیے. یہ تو بات نہیں ہو سکتی، بلکہ اصل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہ پینا یہ پرانا محاورہ ہے جو چلا آ رہا ہے عربوں میں. اللہ تعالی نے ایسے ہی یہاں فرمایا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور دیکھو حق کو ناحق کے ساتھ خلط مت کرو، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں.
یہ ہے کتمان حق کا جرم، اور کتمان حق جو ہوا کرتا ہے اس کی بڑی واضح مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات کی وہ عبارات ہیں، وہ دو مثالیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھیں، پیش کی تھیں، وہ اس کا واضح ثبوت ہے کہ انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن حق کو چھپا گئے نا، حتیٰ کہ مکہ جب گئے ہیں تو اس سے بڑا ظلم بھی کوئی ہو سکتا ہے، اس سے بڑی بددیانتی بھی کوئی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے مشرکین مکہ نے پوچھا کہ قسم کھاؤ خدا کی، ہم لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ زیادہ سچی چیز ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید، رسالت اور نبوت اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ زیادہ سچی چیز ہے؟ ان ظالموں کو اچھی طرح پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی مخالفت صحیح، مگر توحید لیکن الوہیت اللہ کی ذات کے قائل ہم بھی ہیں وہ بھی ہیں، نبوت کے ہم یہودی بھی قائل ہیں، مسلمان بھی قائل ہیں، انہیں پتا تھا آخرت کے ہم بھی قائل ہیں وہ بھی قائل ہیں، تقدیر کے ہم بھی قائل ہیں وہ بھی قائل ہیں، اور انہیں پتا تھا کہ مشرکین مکہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، مشرکین مکہ سرے سے نبوت اور رسالت کو مانتے ہی نہیں ہیں، مکہ مکرمہ کے لوگ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو جہاں کسی طرح مناسبت نہیں تھی قسم کھا کے ان یہودیوں نے کہہ دیا، بنی اسرائیل کے علماء نے، انہوں نے کہا تم سچے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا نہیں۔ اس سے بڑی بددیانتی کیا ہوتی اور اس سے زیادہ کتمان حق کیا ہوتا؟ اسی لیے سورہ نساء میں پھر اللہ نے بڑے شدید الفاظ میں خبر لی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ انہیں اتنا خیال نہیں، اور یہ کافروں کو جا کر مشرکین کو کہتے ہیں کہ اہدا سبیلا، تمہاری راہ، تمہارا دین سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر ہے۔ یہ کتمان حق تھا، حق کو چھپاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو چھپاتے تھے۔ اور کتمان حق کی بڑی واضح مثال دوسری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں۔ مسلم بن حجاج القشیری نیشاپور کے تھے اور 261 ہجری میں انتقال ہوا تھا رحمہ اللہ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے رجم کرنا یہودیوں کا، اور اس سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت لائے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عورت اور مرد لائے گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدمے میں فیصلہ فرمانا تھا، تو آپ نے کہا تورات میں جو گناہ یہ کر کے آئے ہیں اس کی سزا کیا لکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کی سزا یہ لکھی ہے کہ ان دونوں کے چہرے سیاہ کر دیے جائیں، کالک مل دی جائے، اور اس قسم کی سزائیں انہوں نے بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تورات لے آؤ اگر تم سچے ہو، فجاؤ بہا فقرؤھا، انہوں نے تورات پیش کی اور اسے پڑھنے لگے، یہاں تک کہ اذا مروا بآیت الرجم، جو اصل سزا تھی نا رجم کی، اس سے جب گزرے ہیں تو یہ ہے کتمان حق۔ وضع الفتى، وہ لڑکا جو پڑھ رہا تھا اس نے کیا کیا، یدہ علی آیت الرجم، رجم کی آیت پہ اپنا ہاتھ رکھ لیا، وقرأ ما بین یدیہا وما وراءہا، اور جو اس تورات میں آگے پیچھے کی عبارت تھی وہ ساری پڑھ دی، اور ہاتھ رکھ کے اس چیز کو چھپا گیا جو اصل قانون تھا۔ فقال له عبداللہ ابن سلام، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، وہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ اسے کو فلیرفع یدہ، کہ ہاتھ اٹھائے، تو اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اور اس کے نیچے جب ہاتھ اٹھایا تو اصل قانون نکل آیا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس میں شامل تھا، اس گروہ میں جنہوں نے اس حد کو نافذ کیا تھا۔ تو یہ جو ہاتھ رکھ دیا نا آیت پہ، یہ اس سزا کو چھپا گئے، یہ اس بات کو چھپا گئے، یہ ہے کتمان حق، کہ اللہ کی کتاب سے وہ آیات جو آگے پیچھے کی ہیں تورات سے وہ پڑھ دی، اور جو اصل بات تھی وہ چھوڑ دی۔ یہ کتمان حق اسی طرح ہوا کرتا ہے، ہمارے اس دور میں بھی کتمان حق ہوا کرتا ہے کہ اگر کسی کے پیچھے پڑ جائیں، کسی کو کافر ثابت کرنا ہو، کسی انسان سے ضد و دشمنی ہو، اس کی کتاب لے لی
اور اس کے اگلے پچھلے فکرے سارے چھوڑ دیے، جو میان میں سے کوئی ایک آدھ فکرہ ایسا نکال لیا جسے اپنا مطلب ثابت ہوتا تھا، اور دوسرے کہتے ہیں صاحب ذرا سے پیچھے پڑھیے، آگے پڑھیے، اصل میں مصنف کہنا کیا چاہتا ہے اس کی نہیں سننی، اور لوگوں کو ایک فکرہ وہ لے کے گمراہ قرار دینا، لوگوں کو کہنا کہ اس آدمی کی مخالفت کرو، اس کی بات نہ ماننا، نہ سننا۔ یہ کتمان حق، یہ بنین کا ماتنا ہے ہمارے دور میں بھی طرح اچھی طرح ہے، بات نہیں لکھی گمان نہیں اوپر صاحب ایسے ایک آتا ہے، صاحب منہ سے اقرار کرتا ہوں صاحب آپ کی، کیونکہ ہم نے آپ کو کہا ہے نا آپ کافر ہیں، لہٰذا آپ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ اور عوام وہ ایسے جاہل ہیں کہ کبھی ہمت نہیں ہوتی، کبھی جرت نہیں کرتے کہ پوچھیں صاحب جس کتاب سے، جس عبارت سے آپ نے کسی پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے، آخر وقت آپ ہمیں بھی بتا دیں کہاں وہ لکھا ہے عبارت، اور جس دن عوام میں سے کسی نے وہ عبارت پڑھ لی اور غلطی سے جا کے بھی کہہ دیا نا کہ وہاں صاحب اس عبارت کا یہ مطلب نہیں بنتا، بس پھر وہ بھی اسی گروہ میں شامل ہو۔ کتمان حق کی یہ مثالیں کہ ایک آدمی نے کچھ نہیں لکھا اور اس پر الزام لگانا اور حق بات کو چھپانا تاکہ اس کی شخصیت مسخ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنی اسرائیل کے علماء یہی کیا کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگتی تھیں، یہودی کہتے تھے جی دیکھیے اور ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے نا تو اونٹ کا گوشت نہ کھاتے۔ اللہ تعالی نے جواب دیا، اللہ نے فرمایا کہاں اونٹ کا گوشت حرام ہے؟ یہ شوشہ ختم ہوا، انہوں نے دوسرا شروع کر دیا، انہوں نے کہا دیکھیے اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو تمام انبیاء علیہ السلام جب اللہ کے حضور میں قربانی پیش کرتے تھے تو آسمان سے آگ آتی تھی جلا دیتی تھی اس قربانی کو، یہ نشانی تھی قبولیت کی۔ ان کے لیے کبھی آگ نہیں آئی، اگر آگ آ جائے تو سارے یہودی ہم سب مان لیں گے، بنی اسرائیل سارے مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح اس کا جواب ٹکا کے دیا ہے، اللہ نے فرمایا ان سے پوچھئے کہ جن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنی اسرائیل میں آگ آیا کرتی تھی تم نے انہیں قتل کیوں کر دیا تھا؟ یہ کتمان حق ہے کہ حق کو چھپانا اور بالکل لوگوں کو گمراہی کے راستے پہ ڈالنا، اور اندر سے جانتے ہیں سب کہ سچائی کس کے پاس ہے، دیانتداری کہاں ہے، علم کہاں ہے، تقوی کہاں ہے، حتیٰ کہ تنہائی میں بیٹھ کر ان کا اعتراف کرنا علم اور شرافت اور تقوی کا، لیکن لوگوں کے سامنے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ وہ زوال کی نشانیاں تھیں جو اس دور کے علماء میں پائی گئی ہیں اور پائی جاتی تھیں اور پہلے بھی تھی۔ حالی نے رحمت اللہ علیہ نے مسدس میں ایسے ہی نہیں کہہ دیا، مسدس آپ پڑھیے کبھی، اب بھی پتہ چلتا ہے کہ حالی کی نبض آج کے زمانے میں ہے، اور حالی نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل ٹھیک معنی میں کہا۔ وہ کہتے ہیں بہت لوگ پیروں کی اولاد بن کر نہیں ذات والا میں کچھ جن کے جوہر، بڑا فخر ہے جن کو لے دے کہ اس پر کہ تھے ان کے اسلاف مقبول داور، کرشمے جا جا کے جھوٹے دکھاتے، مریدوں کو ہیں لوٹتے اور کھاتے۔ یہ ہیں زیادہ پیمائے راہ طریقت، مقام ان کا ہے ماورائے شریعت، انہی پہ ہے ختم آج کشف و کرامت، انہی کے ہے قبضے میں بندوں کی قسمت، یہی ہے مراد اور یہی ہے مرید اب، یہی ہیں جنید اور یہی بایزید اب۔ اور آگے ان کے کردار پہ حالی نے کیا خوب بات کہی ہے۔ حالی کہتے ہیں بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی، گناہ گار بندوں کی تحقیر کرنی، مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی، یہ ہے عالموں کا ہمارے طریقہ، یہ ہے ہادیوں کا ہمارے سلیقہ۔ کوئی مسئلہ پوچھنے ان سے جائے، کوئی مسئلہ پوچھنے ان سے جائے تو گردن پر بارے گراں لے کے آئے، اگر بد نصیبی سے شک اس میں پائے تو قطعی خطاب اہل دوزخ کا پائے، اگر اعتراض اس کی نکلا زباں سے تو آنا سلامت ہے دشوار وہاں سے۔ کبھی وہ گلے کی رگیں ہیں پھلاتے، کبھی جھاگ پر جھاگ ہیں منہ میں لاتے، کبھی خوک اور سگ ہیں اس کو بتاتے، کبھی مارنے کو عصا ہیں اٹھاتے، ستوں چشم بد دور ہیں آپ دی کے، نمونہ عقل کے رسول امید۔ جو چاہے کہ خوش ان سے مل کر ہو انسان، تو ہے شرط قوم کا ہو مسلمان، نشان سجدے کا ہو جبی پہ نمایاں، کہ شروں میں اس کے نہ ہو کوئی نقصان، لبیں بڑھ رہی ہوں نہ داڑھی چڑھی ہو،
اظہار اپنی حد سے نہ آگے بڑھی ہو، عقائد میں حضرت کا ہم داستاں ہو، ہر ایک اصل میں فرع میں ہم زباں ہو، حریفوں سے ان کے بہت بدگماں ہو، مریدوں میں ان کے بڑا مداخواں ہو۔ گر ایسا نہیں ہے تو مردود دیے بزرگوں سے ملنے کے قابل نہیں ہے آج حالت یا نہیں؟ شریعت کے احکام تھے وہ گوارا کہ شیدا تھے ان پر یہود اور نصارا، گواہ ان کی نرمی کا قرآن ہے سارا، خود الدین یسرن نبی نے پکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ یہ دین آسان دین ہے، مگر یہاں کیا ایسا دشوار ان کو کہ مومن سمجھنے لگے بار ان کو۔ نہ کی ان کی اخلاق میں رہنمائی، نہ باطن میں کی ان کے پیدا صفائی، یہ احکام ظاہر کی لے یہ بڑھائی کہ ہوئی نہیں ان سے دم بر رہائی۔ وہ دین جو کہ چشمہ تا خلق نکو کا، پیا کلتین اس کو غسل و وضو کا۔ صدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے، حدیثوں پہ چلنے میں دین سے خلل ہے، فتاواؤں پہ بالکل مدار عمل ہے، ہر ایک رائے قرآن کا نیم البدل ہے، کتاب اور سنت کا ہے نام باقی، خدا اور نبی سے نہیں کام باقی۔ حالی کو جو کفر کا فتویٰ لگا تھا اور لوگوں نے جو ان سب کو کافر قرار دیا تھا، وہ ایسی ہی جلی کٹی تھی، اور صحیح لکھا حالی جہاں مختلف ہوں روایات باہم، کبھی ہو نہ سیدھی روایت سے خوش ہم، جسے عقل رکھے نہ ہرگز مسلم، اسے ہر روایت سے سمجھے مقدم، سب اس میں گرفتار چھوٹے بڑے ہیں، سمجھ پر ہماری یہ پتھر پڑے۔ اور اس کے بعد کے تین بند دل پہ ہاتھ رکھ کے سننے چاہیے۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نظاروں پر دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں، ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ یہ کتمان حق نہیں ہے اور کیا؟ پتہ ہے کہ ان نظارات پہ، ان درگاہوں پہ ہمارے والد ہمارے دادا کی قبر پہ آ کے ہمارے ہی مرید سجدے کرتے ہیں، کیا مجال ہے کہ کوئی اٹھ کے منع کر دے اور کہے صاحب یہ بات شریعت میں درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے؟ سب کو پتا ہے کہ قوالیاں اور جو مراسم ہوتی ہیں سب کو معلوم ہے کہ وہ شرعاً درست نہیں ہے، لیکن صاحب اگر کسی دن وہ کہہ دیں کہ آج سے یہ بند ہے تو سب سے پہلے تو وہ گستاخ رسول کا لقب پائیں کہ جی اس نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی۔ کوئی نہیں پوچھتا۔ یہ ایسا کارگر فتویٰ ہے جو 200 برس سے اتنا کارگر ہے کہ اب بھی اس کی آب و تاب میں کمی نہیں آئی، بس جھوٹ سچ بول کے کہہ دینا چاہیے کہ جناب یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، پھر جدھر مرضی لے جاؤ لوگوں کو اور جو مرضی کام کروا لو، اور پھر بعد میں وہی دوست بھی بن جاتے ہیں، وہی تعلق بھی ہو جاتا ہے۔ یہ سب جذباتی کیفیات ہے، یہ کتمان حق ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ اور اگر کبھی کوئی کہہ دے کہ صاحب یہ چیزیں شریعت کے خلاف ہیں تو وہ کہتے ہیں معلوم ہمیں بھی ہے، لیکن اگر ہم کہنے لگیں گے تو یہ پھر پیسے کہاں سے آئیں، پھر نذرانے کہاں سے چڑھیں، پھر ہاتھ کون چومے؟ ان سب چیزوں کو حق کو کہنے کے لیے ایک قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ جو آدمی سچ بولتا ہے اس کی قیمت تنہائی ہے، اس کی قیمت لوگوں سے کٹ جانا ہے، اس کی قیمت لوگوں میں ذلت ہے۔ سچ بولنے کی قیمت ادا کرنا اپنے آپ کو بالکل لوگوں سے کاٹ کے الگ کر لینا ہے۔ اتنی بڑی قربانی کوئی دے سکتا ہے تو وہ شوق سے سچ بولے اور اللہ کے ہاں عزت پائے، آخرت میں اور دنیا میں بھی خدا اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور اگر کوئی اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتا تو پھر اپنے اعمال سے غرض رکھے، تعلق رکھے۔ اللہ نے اسی لیے یہاں پر اتنے شدید الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا خبردار
حق کے ساتھ باطل کی گڑبڑ نہ کرو، حق کو مت چھپاؤ۔ اور پھر فرمایا وانتم تعلمون، اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، جان بوجھ کر اس تحریف کے مرتکب ہوتے ہو۔ دو مفسرین نے اس کے دو مطالب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب کے مطابق تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے خود بھی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور تم جان بوجھ کے یہ کرتے ہو، اور تمہیں معلوم ہے یہ بھی کہ سچائی کیا ہے، اس کے باوجود اسے چھپاتے ہو۔ اور دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ اس حق چھپانے پر اور حق و باطل میں گڑبڑ کرنے پر سزا کیا ملے گی، اس کے باوجود تم اللہ سے نہیں ڈرتے، اس سزا سے نہیں ڈرتے اور یہ کام کرتے ہو۔ انتم تعلمون، ڈھٹائی کے ساتھ جان بوجھ کر یہ حرکتیں کر رہے، اپنے اعمال کی شناخت سے تم خود واقف ہو، تمہیں بھی پتا ہے کہ اللہ نے علماء کا یہ فرض قرار دیا ہے کہ وہ حق بات کہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی اور جو تربیت دی تھی وہ یہی تھی کہ اہل علم حق بات کہتے رہے۔ حجاج ابن یوسف نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، اور اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ شام کے امام تھے، 150 برس ان کی فقہ چلتی رہی اور آخر فقہ مالکی نظام ہو گئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سے ان کے متبعین کا تعلق ہو گیا، اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کے حجاج نے کہا کہ اس شخص کو قتل کرنا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم تھا کہ یہ قتل ناجائز ہے؟ انہوں نے کہا تم نے صبح کی نماز پڑھی تھی؟ اس نے کہا جی پڑھی تھی۔ انہوں نے کہا حجاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، تو یہ اللہ کی پناہ اللہ کی حفاظت میں ہے، تم جو چاہو کر لو، میں خدا کی پناہ نہیں توڑ سکتا، جسے اللہ نے حفاظت میں لیا ہے میں خدا کی حفاظت پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ ایسے سچے لوگ تھے۔ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، بڑی تفصیلی چیز ہے، بہت وقت چاہیے اس کے لیے، وہ ہم نے چھوڑ دیا خود ہی، مگر علماء کی ذمہ داری اللہ نے یہ لگائی ہے کہ وہ حق بات بیان کرتے رہیں، سچائی کو بیان کرتے رہیں، اور اس کے بالمقابل جو لوگ حق کو باطل میں گڑبڑ کرتے ہیں اور سچائی کو بیان نہیں کرتے، جان بوجھ کے دو جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایک جرم تو وہی کتمان حق، اور دوسرے جان بوجھ کے کرنا۔ ایک تو ہے کہ کوئی انسان غلطی سے کوئی کام کرتا ہے اور اگر اخلاص ہو دل میں تو اللہ تعالی کی طرف سے کبھی کبھی رہنمائی بھی ہو جاتی ہے، مشیت تکوینی میں نہ آیا ہوا ہو اور مارا ہوا مقدر کا نہ ہو تو اللہ تعالی گمراہی سے کھینچ لیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، اور اگر جان بوجھ کر کرے تو پھر ایسی بات نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ ہر گناہ گار کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے سوائے اس کے جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول اعلانیہ گناہ کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا ایسے جیسے سمجھو رات کسی نے غلط کوئی حرکت کی اور صبح اٹھ کے وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ رات میں نے یہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ اس بندے کے گناہ پر ہم نے پردہ ڈالے رکھا اور صبح اٹھ کے اس نے اپنا پردہ خود ہی چاک کر دیا۔ یہ ہے اعلانیہ گناہ کی بات کہ اسے شرمندگی بھی محسوس نہ ہو۔ تو جب اپنے کرتوتوں پہ شرمندگی بھی محسوس نہ ہو انسان کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل مر گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر فرمایا آخر پہ کہ جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں آپ ایک اور حقیقت پر غور کیجیے، تفسیر تو اس کی اب مکمل ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل میں علماء کرتے کیوں تھے؟ عیسائیوں نے، یہودیوں نے یہ بائبل میں اتنی تحریفات کی کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم ڈوبتی ہے اور جب بھی کوئی قوم گمراہ ہوتی ہے اور وہ برکات سے محروم ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے عروج ہوتا ہے، اللہ تعالی ہی دشمنوں پر فتح دیتا ہے اور اللہ ہی فوجوں کی مدد کرتا ہے اور اللہ تعالی ہی نصرت کی، مدد کی، فتح کی ہوائیں چلاتا ہے۔
تو اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ اس کے اعتبار سے بھی کہ خدا کی رحمت کے علاوہ بڑا فیکٹر لوگوں کے اعمال ہوتے ہیں، اور لوگوں کے اعمال اگر گمراہی پر یا ہدایت پر مبنی ہو تو دونوں کا کریڈٹ اس زمانے کے علماء کو جاتا ہے۔ اگر وہ صحیح گائیڈ کریں گے لوگوں کو تو لوگوں میں معاشرے میں صحیح چیزیں پھیلیں گی، غلط گائیڈ کریں گے تو غلط چیزیں پھیلیں گی۔ ان بنی اسرائیل کے علماء نے اس سے بدتر گناہ اور ناروا سلوک اپنی قوم کے ساتھ کوئی نہیں کیا کہ انہوں نے تورات میں تحریف کی اور جو کچھ وہ چاہتے تھے غلط چیزیں انہیں تورات میں درج کیا اور انبیاء علیہ السلام کے ذمے لگایا۔ مثلا یہ پادری خود شراب پینا چاہتے تھے تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ لوگوں کو کہیں کہ پادریوں کے لیے شراب جائز ہو گئی، ان ظالموں نے اصل بائبل میں لکھوایا اور لکھا اور تحریف کی کہ انبیاء علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ یہ جھوٹ بولنا چاہتے تھے تو انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے متعلق تورات میں لکھا کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے تاکہ قوم کو یہ یقین دلائیں کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں شراب پینا، جھوٹ بولنا وغیرہ وغیرہ، یہ اتنے بڑے گناہ نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے نبی بھی کرتے رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور جیسس جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ سب کی طرف سے کفارہ ہو گیا، آپ جو مرضی کرو۔ یہ صدیوں تک مکر چلتا رہا، فریب چلتا رہا بنی اسرائیل کے علماء کا، اور قوم گمراہ ہوتی رہی، اور آخر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جب انقلاب آیا ہے تو یورپ نے سرے سے مذہب کو اتار پھینکا، انہوں نے کہا نکالو انہیں اور ختم کرو انہیں، اور سلطنت اور ریاست سے الگ کرو، دنیا اپنی کام سیدھے کرو اور چلاؤ۔ بڑی الارمنگ سچویشن ہے اب بھی ہمارے اس معاشرے میں بھی مذہب کے ان لوگوں کے لیے جو نمائندگی کرتے ہیں کہ اگر وہ غلط کام کرتے ہیں اور اپنے غلط افعال کی توجیہ میں وہ کتاب و سنت کو پیش کرتے ہیں تو یہ آنے والی نسلیں کتاب و سنت کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں گی اور وہ کہیں گے اپنے اپنے کام کرو، ہمیں تو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، دین کو چھوڑ دیں گے، بھاگ جائیں گے، بغاوت کریں گے، اور اس کے ذمہ دار سراسر وہ علماء ہوں گے جو لوگوں کو خام خواہ اپنی نفسانی خواہشات، پیسہ کمانے کے لیے، اپنا منبر بچانے کے لیے، اپنی عزت لوگوں کے دلوں میں روب اور دبدبہ بٹھانے کے لیے یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے، آپ جتنا عیسائیت اور یہودیت کی ہسٹری کو پڑھیں گے آپ پھر کے اسی بات پر پہنچیں گے کہ قوم تباہ ہوئی، خدا کی مدد رک گئی۔ وہ اس لیے رک گئی کہ لوگوں کے اعمال خراب ہو گئے، اعمال اس لیے خراب ہوئے کہ گائیڈ کرنے والے تھے جو کلیسا کے، انہوں نے گناہوں کا خود ارتکاب کیا اور اس کا جواز بائبل سے پیش کرتے رہے۔ اس لیے اپنے منصب کو سمجھنا چاہیے، اور جان بوجھ کے ایسے کرتے تھے۔ حضرت یرمیہ جو ان کے نزدیک نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا حوالہ پہلے بھی اور کچھ ڈیٹیلز ان کی گزر چکی ہیں، ان کی بات آپ دیکھیے۔ انہوں نے یرمیہ کے نام سے جو کتاب آئی ہے اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ بائبل میں یرمیہ میں جہاں سے 23 چیپٹر شروع ہو رہا ہے اس کا 9th سینٹنس دیکھیے، 9th سینٹنس سے لے کے اور 14th سینٹنس تک انہوں نے کیا کہا ہے، اس سے یہ بھی پتا چلے گا اور یہ بھی اندازہ ہوگا کہ علیہ باللہ نبوت کا معیار کتنا گرا دیا تھا ان ظالموں نے، انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ نبی کتنی عظیم الشان ہستی ہوا کرتی ہے، وہ تو براہ راست اللہ کا نمائندہ ہے جو قوموں میں آیا کرتا تھا، اور خدا کی حفاظت، نصرت، خدا کی عنایات، مدد، برکتیں اس کے شامل حال ہوتی تھی۔ ان یہودیوں نے جو کچھ بھی کیا، حضرت یرمیہ کے نام جو کہتے ہیں 9th سینٹنس سے وہ شروع ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں اباؤٹ دا پروفٹس، اور نبیوں کے متعلق میں تمہیں بتاؤں، مائی ہارٹ از بروکن ان می، میرا دل میرے اندر ہی اندر ٹوٹ گیا، آل مائی بونز آر شیکنگ، اور میری ہڈیاں کانپتی ہیں، تھر تھراتی ہیں، آئی ایم لائک اے مین فل آف اسٹرانگ ڈرنک، میں ایسا شخص ہو گیا ہوں جو اللہ تعالی کے کلام کی وجہ سے، خدا کی وحی کی وجہ سے، اس وحی میں ایک نشہ ہے، اور میں ایسا ہو گیا ہوں جیسے تند میں کسی نے پی لی۔ اسٹرانگ ڈرنک، قوت، طاقت والی شراب، تند میں جسے کہتے ہیں،
لائک اے مین اوور کم بائی وائن، ایسا جسے کوئی آدمی پینے کے بعد دیوانہ ہو جاتا ہے، متوالا ہو جاتا ہے، بیکاز آف لارڈ، اللہ کی محبت میں، اینڈ بیکاز آف ہز ہولی ورڈز، اور خدا کے پاک کلام میں کھو جانے کی وجہ سے، اس کے نزول کی وجہ سے میری حالت ایسی ہو گئی. فار دا لینڈ از فل آف مین ہو آر انٹرو ٹو دیئر وائفس، اور جس زمین پہ میں بھیجا گیا ہوں نبوت کے ساتھ، یہاں کے لوگ، یہ بھر گئی ہے زمین ایسے گناہ گاروں سے، ایسے لوگوں سے، ایسے مردوں سے جو سب کے سب اپنی بیویوں سے انٹرو ہیں، فیئر نہیں ہیں، صاف نہیں ہیں، پاک نہیں. بیکاز آف دا کرس دا لینڈ از فل آف گریف، اور خدا کی لعنت کے سبب سے یہ زمین دکھوں سے بھر گئی ہے. دا گرین فیلڈز آف دا ویسٹ لینڈ ہیو بیکم ڈرائی، اور وہ جو بیابان تھے جہاں پہ گھاس اگا کرتی تھی جانوروں کے لیے، وہ خشک ہو گئے ہیں، سوکھ گئے ہیں لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. اینڈ دے آر کوئک ٹو ڈو ایول، اور یہ بڑی جلدی گناہ کرتے ہیں، بڑی جلدی برائیوں کی طرف لپکتے ہیں. دیئر اسٹرینتھ از فار واٹ از ناٹ رائٹ، اور ان کی طاقت اس چیز میں صرف ہو رہی ہے جو چیزیں خدا کو راضی کرنے والی نہیں ہیں. 11 سینٹینس میں کہتے ہیں فار دا پروفٹ، جہاں تک پیغمبر کا تعلق ہے، ایز ویل ایز دا پریسٹ، اور جہاں تک پادری کا تعلق ہے، از انکلین، یہ سب انکلین ہیں، ناپاک ہیں ان کے پیغمبر بھی، اور ناپاک ہیں ان کے پادری بھی، ان کی تبلیغ کرنے والے بھی، یہ سب گناہ گار ہو گئے. الیاذ باللہ، نبوت کا مقام یہ کوئی نہیں گراتا. اگر یرمیہ علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے تو وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے، اور اللہ بھی یہ نہیں فرماتا. انبیاء علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ تو یہ بتاتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پاک ہوا کرتے ہیں. یہ جان بوجھ کے تحریف کی گئی تاکہ وہ قوم کو یقین دلائیں کہ یہ انکلیم تو نبی بھی ہوتے تھے، ہم کیا ہیں. ایون ان مائی ہاؤس، خدا نے کہا ہے یہاں تک کہ میرے گھر میں آئی ہیو سین دیئر ایول ڈوئنگ، میں نے شیطانی کام ان نبیوں کے دیکھے ہیں، اور شیطانی کام ان تبلیغ کرنے والے پریسٹ جو ہیں ان کے دیکھیں. فار دس کاز دیئر اسٹیپس ول بی سلپنگ آن دیئر وے، اور اس کی وجہ سے ان کی راہیں، ان کی چلنے کے راستے، ان میں پھسلن آ گئی ہے، پھسل جاتے ہیں. دے ول بی فورسڈ آن انٹو دا ڈارک، اور وہ جبرن گناہوں کی طرف دھکیلے جاتے، بائی فورس ان سے گناہوں کے کام کرائے جاتے ہیں. اینڈ ہیو اے فال دیئر، اور وہ اس میں گر پڑتے ہیں. یہ سب تاریکی میں جیسے رگیدے جائیں گے اور وہاں پر یہ جا کر گریں گے. I will send evil on them in the year of their punishment. اور خدا نے کہا سیز دا لارڈ، خدا نے کہا کہ جو بلا کا سال ہے نا، مصیبتوں کا سال ہے، میں ان کی سخت گرفت کروں گا، ان نبیوں کی بھی، اور میں سخت سزا دوں گا ان لوگوں کو جو پریسٹ ہیں، جو پادری. یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کلام بنایا ہے تاکہ خود گناہ کریں، پھسلیں، اور کہیں گی وہ تو بڑے بڑے بھی پھسل گئے تھے، ہم کیا چیز ہیں. اینڈ آئی ہیو سین ویز وداؤٹ سینس ان دا پروفٹس آف سمیریا، اور میں نے یہاں پر سمیریا میں، یہاں پہ سامریا کے نبیوں میں کیا چیز دیکھی ہے، الیاذ باللہ، وداؤٹ سینس، ان میں حماقتیں دیکھی ہیں. یہ احمق ہیں یہاں کے نبی. دے بیکیم پروفٹس آف دا بال، اور وہ بال جو بت ہے اس کے پیغمبر بن گئے. کازنگ مائی پیپل اسرائیل ٹو گو رانگ، اور یہ میری قوم، میری جو قوم ہے، پاک قوم اسرائیل، اس کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو غلط راستوں پر چلا رہے ہیں. یہ ان نبیوں کا حال ہو گیا. اینڈ ان دا پروفٹس آف یروشلم، اور یروشلم میں جو انبیاء ہیں، آئی ہیو سین اے شاکنگ تھنگ، میں نے بڑی ہلا دینے والی، لرزا دینے والی چیز، اتنے بڑے گناہ ان میں دیکھے ہیں. دے آر انٹرو ٹو دیئر وائفس، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، غیر عورتوں کے ساتھ ٹھیک ہیں. واکنگ ان ڈیسائڈ، اور وہ کیا کر رہے ہیں، ڈیسائڈ یعنی دھوکے کی راہ کو اختیار کیے ہوئے ہیں. اینڈ دے میک اسٹرانگ ٹو ہینڈز آف ایول ڈوئرز، اور جو شیطانی کام کرتے ہیں یہ ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں فرام ہز ایول ڈوئنگ، اور ان کی گندی حرکتوں کی وجہ سے. دے ہیو آل بیکم لائک سوڈم ٹو می، تو میں ان پر میرے نزدیک یہ وہ ہو گئے ہیں جو کہ
صدوم کی بستی تھی، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی، جس پہ خدا کا عذاب نازل ہوا تھا، یہ ایسی گندی حرکتیں کرنے لگ گئے ہیں، یہ نبی بھی اور یہ تبلیغ کرنے والے بھی علیہ باللہ، یہ سب کی سب چیزیں انہوں نے پادریوں نے اپنے پاس سے لکھی ہیں. اینڈ اٹس پیپل لائک گومورا، اور یہاں کے باشندے امورا اس بستی کی مانند ہیں جن پر میرا عذاب خدا نے کہا نازل ہوا تھا. یہ سب کیوں ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا مقام اسے اتنا گرا دینا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بتانا چاہتے تھے قوم کو، اور مذہبی چیزیں تحریف کر کر کے پیش کرتے تھے. یہ بالکل ٹھیک وہ روش ہے جیسے آج کل کے ہمارے جعلی پیر اور گمراہ مشائخ گناہ کرتے ہیں، اور پھر اس گناہ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، وہ پچھلے بزرگوں کو قصے سنائیں گے کہ حضرت جا رہے تھے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، کہ لوگوں کو کور دے سکیں کہ جناب گناہ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اس سے زیادہ بدتر صورتحال یہ کہ جسے تم گناہ سمجھتے ہو نا، دیکھ لو یہ گناہ نہیں، حقیقت میں نیکی ہے. یہ اس سے زیادہ بدتر صورتحال ہے کہ اپنی گناہوں کو مجبوریاں دکھا دکھا کر نیکیوں میں تبدیل کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ تم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہو، اللہ کے ہاں جواب دینا ہے یا نہیں. اس لیے یہ اس آیت کریمہ سے سبق حاصل ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کیا کیا گمراہیاں تھیں. اس کے بعد اگلی آیت کریمہ شروع ہوتی، اس کی تشریح تو انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی، مگر اب تک جتنے عرصے سے بھی یہ قرآن پاک کی تفسیر چل رہی ہے، شاید ایک آدھ مقام اس سے پہلے ایسا گزرا ہے جس کے متعلق آپ سے درخواست کی تھی کہ اس کو ضرور سن لیجیے. اور یہ اب ایسی آیت کریمہ آگے آ رہی ہیں اسی رکوع میں جس کے متعلق بولنے والا پھر کہنا چاہتا ہے، آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہے کہ اس کی تفسیر آپ ضرور سنیے، اسے سنیے بھی، لوگوں تک بھی پہنچائیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب ہے تو اسے لوگوں تک پہنچائیے، بہت بڑی چیز ہے. اور اس کے بعد فرض کر لیجئے کہ یہ پروگرام ختم بھی ہو جاتا ہے اور الفرقان آئندہ نہیں ہوتا تو بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کے بعد کی جو تفسیر آیات کی آ رہی ہے بڑی چیز، اللہ تعالی نے اس میں نماز کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالی نے اس میں مسلمانوں کو یہ کہا ہے، یہودیوں کو کہا ہے، اور پھر اس کے ضمن میں مسلمانوں کا بھی تذکرہ ہے کہ مسلمان کس طرح اللہ کی بندگی کریں اور اللہ کی عبادت کریں. دین کا لب لباب اور خلاصہ اللہ نے جو بیان فرمایا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضرات اسے پوری توجہ سے سنیں، وقت نکالیں، حتیٰ کہ اگر نہیں سن سکتے اس کی کیسٹس، یہ چیزیں آپ کو چاہیے کہ آپ کریں اور تقسیم کریں، منگا لیں FM والوں سے، وہ آپ کو بھیج دیں گے. مگر اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے نا، اس کی تفسیر آپ ایسے سمجھ لیجئے جیسے فرض کوئی چیز ہو جاتی ہے. آپ کو ناپسند آئے وہ ایک الگ بات ہے، اور آپ اسے مطلب غیر ضروری سمجھتے ہو وہ الگ بات ہے، لیکن بعد میں فیصلہ کیجئے. آپ سے درخواست یہ کرنی ہے کہ آپ اسے سنیے ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.